لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़
کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیتے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے۔ ارے مالی نہ دے گالی، بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ کا یہ سالانہ روحانی اجتماع ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ حضرات کی بھرپور شرکت کی برکت سے اور خانقاہ نقشبند کے فیض سے، اللہ کی رحمتوں کے سہارے یہ بابرکت محفل سجی ہوئی ہے، اور اس میں جو بھی آیا، جس نیت سے آیا، جو نظریہ لے کے آیا، اللہ نے یہاں سے خالی نہیں لے گا، کیونکہ تیسرا دن ہے اس اجتماع کا، اور 24 گھنٹے میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مبارک تذکرے سنے، اور ایک بازار کی محنت ہے، ایک خانقاہ کی محنت ہے۔ بازار کی محنت دنیا کی کامیابی، خانقاہ کی محنت جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کا تصور نہیں رکھی، اور یہاں بیٹھ کر تمام سالکین کو، محبین کو، مریدین کو یہاں بیٹھ کر احساس میرے سمیت ہو رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ ایک عارضی ہے، اور حقیقی زندگی جس کے بارے میں آپ نے میں نے سنا دیکھا نہیں، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو دنیا کی زندگی بہت گزر گئی، اور اس کی ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہے۔ اے میرے بندے، تجھے دنیا کی زندگی میں بھیجوں گا، کسی قسم کی فکر نہیں کرنی، نہ روٹے کی، نہ کپڑے کی، نہ مکان کی، نہ اولاد کی، یہ ساری میرے ذمہ ہے۔ جس طرح دفتر کے اندر بیٹھ کر بٹن دباتے ہیں، بس اس طرح تمہیں ہاتھ اٹھانے ہیں، بس میں تیرے اشاروں پہ کام کروں گا۔ اگر میں تیرے اشاروں کو سمجھوں، کام کروں، تو تو بھی میرے حکموں کو سمجھنا اور میرے حکموں پہ کام کرنا۔ اگر یہ تجھے سودا منظور ہے تو پھر میرے ساتھ کر وعدہ ملا۔ تو پھر میں نے کہا الست بربکم، کہا قالوا بلی شہدنا، میں گواہ ہوں، ٹھیک ہے، اگر میری ضرورتیں تیرے ساتھ پوری ہو رہی ہیں تو تیرے حکم میں پورے کروں گا۔ فرمایا یہ وعدہ جس طرح یہاں تجھے قائم خدا رکھا، ابھی تجھے ایک جہان دوں گا عارضی طور پر، وہاں بھی اسی وعدے کی پاسداری میں تو نے اپنی زندگی گزار کے ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور دنیا کی زندگی کے بعد پھر میں نے تجھے بلانا ہے، پھر نہیں بھیجوں گا، اور پھر میں تیرے سے پوچھوں گا جہاں اب بلا ہے یہ اچھا، جہاں سے آیا وہ اچھا، تو دولت، شہرت، عزت، مال، عہدہ، منسٹری، وزارت اور عہدے سارے دوسرے کو بھگت کر، لڑ کر، مر کر، رشتہ داروں میں جھگڑے پیدا کر کے، اپنی اولاد سے مال کھا کے، اپنے بیٹے سے گاڑی بچوا کے، اپنے باپ سے بیٹے سے مال پڑوا کے، کوئی یہ کھا کے آیا ہے۔ پھر جب تو دیکھے گا تو یقین آئے گا۔ تو دنیا میں کہتا تھا اے میٹھا، اگلا کہ میٹھا، وہ کہے گا یہ دھوکہ ہے، یہ میٹھا ہی میٹھا ہے۔ اے بندے کم از کم اتنا ایمان لے کے آنا کہ تجھے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں پہچان ہو سکے۔ یہاں خانقاہ کی اس باؤنڈری کے اندر خلافاء جن کو حضرت نے اجازت دی اور حضرت نے 10 روپے دستار مانگی، اس باؤنڈری میں یہ آئے ہیں، باہر بھی کچھ کھڑے ہیں، ایسے بن کے آنا
کہ تیری پہچان سے جنت کا دروازہ کھل جائے اور کرم میرا شامل حال ہوگا، اور کئیوں پر میں اپنا فضل اور کرم فرماؤں گا، چھوڑوں گا ان کو بھی نہیں، لے کے جاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ کٹہرے میں ضرور کھڑا کروں گا، جو وعدہ میرے سے کر کے گیا تھا اس کے خلاف کیوں کر کے آیا، چل اتنا تو میرا حق ہے تیرے سے پوچھ لے۔ اور آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی، موت کے وقت کی زندگی، نزاع کا عالم، بندے اس کی فکر تمہیں چھوڑنی نہیں، اس کی فکر تمہیں اتنی کرنی ہے، پیروں کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو، وجود کو، زبان کو، کان کو، ناک کو، اتنا تھکا دی اس کی فکر میں، اتنا تھکا دی اتنی فکر میں کہ جب تو میرے پاس آنے لگے اس انداز میں آئے، تیری معصومیت کو دیکھ کر میں اللہ کو تیرے پر پیار، پھر میں تجھے کہوں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی، پھر دیکھنا میرے انعام، پھر دیکھنا میرا اعزاز، پھر دیکھنا میرا پیار۔ اب بتا تجھے سودا منظور ہے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ دنیا کی زندگی کی فکر نہیں کرنی اور آخرت کی فکر چھوڑنی کوئی نہیں، چل میدان میں بھیج دیا۔ حالات آئیں گے، اس طرح شیخ فرما رہے تھے بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمار، یہ تو پہلے سے اس کے لیے سارے کا سارا چارٹ تیار کیا گیا کہ یہاں سے گزرنا ہے، جیسے کہ انسان میپ کھولتا ہے اور پھر مسکین تشریف کے رستے کو سرچ کرتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے یلو لائن ہے اور یہاں ریڈ لائن ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ نیلی لائن ہے، بتا دیا جاتا روڈ یہاں سے یہاں کچھ ایسا ہے، یہاں رش ہے، تو پہلے آگاہی کر دی گئی، ہاں ہاں حلال میں یہ رستہ، حرام میں یہ رستہ، اور نافرمانی کا یہ رستہ، فرما برداری میں یہ جب آئیں گے، آنکھ کی بے حیائی میں یہاں دھکا لگے گا، یہاں جھٹکا لگے گا، تو سنبھلنا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو 2-4 جھٹکے لگنے کے بعد دوسرا رستہ متعین کر لے یا دوسرے رستے کی تلاش کرے۔ اگر دوسرا رستہ پتہ نہ لگے تو کسی سے گاڑی کو کھڑی کر کے پوچھ لے اور کہے کہ یہ رستے منزل میں نے وہ ہے اور میں نے رستے سے جانا ہے، جب میری گاڑی بھی بچ جائے اور میں بھی بچ جاؤں، یعنی میرا ایمان بھی بچ جائے، میرا وجود بچ جائے، تو پھر تجھے ایسے اللہ والے ملیں گے، یہ اللہ والے تیری رہنمائی صحیح کریں گے، تیری گاڑی بھی بچ جائے گی، تیرا ایمان بچ جائے گا، اس راستے پر ڈال دیں گے جہاں خدا بھی مل جائے گا، خدا کا حبیب مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ تو یہاں تو نہیں آنا ہے، یہاں ان کو یہ نہ سمجھنا یہ فقیر سے لوگ ہیں، پکڑی ٹائی پہ لمبے لمبے چولے پہن لیے اور تسبیح اور عصا ہاتھ میں پکڑ لی، ان کو پوچھتا نہیں، تم پوچھو نہ پوچھو، لیکن مجھے یوں کر کے دکھا دیتے ہیں، ان کے یوں دیکھنے پر اتنا مجھے پیار آتا ہے کہ میں ان کے حال کو تو بدلتا ہوں، جس کے لیے مانگتے اس کے حال کو بھی بدل کے رکھتا ہوں۔ تمام حضرات مجھ سے الحمدللہ خانقاہوں کے بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے یہ دروازہ بند کر لیا، کنڈی لگا دی، فرمانے لگے میاں تھوڑی سی باتیں چلے سے کروں، میں نے کہا جی کر لو۔ فرمانے لگے کہ لوگوں میں بیانات اور واعظ و نصیحت میں یوں بھی کہو کہ اللہ کے ولی کی نگاہ منہ میں رہا کرو، اور جب خدا کے ولی کو اذیت دو اس کی نگاہ سے بچا کرو، اللہ کے ولی کی نگاہ میں رہو، اس نے یوں دیکھ لیا تقدیر بدل جائے گی، اور اس نے یوں کر کے دیکھ لیا تو قسمت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ فرمایا ایک کامل ولی اگر یوں کر کے دیکھ لے، اگر یوں کر کے دیکھ لے، نسلوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارو، جس حال میں جس روپ میں رہے اس کو چھوڑ دو، اللہ بس ان سے کوشش کرو فیصلے کی۔ تو آج جتنے ہم راستے اپنی ذہنوں سے اور اپنی سوچوں سے اور مال کے ذریعے جن راستوں کا ہم نے چناؤ کیا، ایمانداری سے بتاؤ ان راستوں پہ ہمیں منزل مل رہی ہے؟ مال والوں کو، حکومت والوں کو ہمارا تو ان سے واسطہ کوئی نہیں، یہ بیچارے قابل رحم ہیں، ان سے اپنی امیدوں کی توقعات مت رکھیں پورا ہونے کی، ان کے لیے بس آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی بھی اصلاح فرما دے، یہ آپس کا لڑنا چھوڑ دیں، میرا کرنا چھوڑ دیں، اور جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر دعائیں دے کر کامیاب کیا، اللہ کرے ان کے بارے میں کچھ سوچنے لگ جائے مخلوق خدا کی خدمت میں۔ یہ قابل ترس ہے، آج کے اجتماع کے اندر ان کے لیے بھی دعا کی جائے، ان سے کیا امید رکھتے ہیں جن کی ایک جیب میں
بلڈ پریشر کم کرنے کی گولی ہوتی ہے اور ایک جیب میں دل کی ہارٹ بیٹ کم کرنے کی گولی ہوتی ہے. یہ بیچارے اپنے دل کی دنیا نہیں سنبھال سکتے، تیری میری دنیا کا کیا بھلا کرے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی خدمت میں کرتے تھے، یہ سن تقریباً 86-87 کی بات ہے، مغرب کے بیان میں انہیں فرمانے لگے کہ بھائی میرے شکلیں بدلنے سے کچھ نہیں بنے گا. بلے اٹھا دیے، باندر بٹھا دیے، باندر اٹھا دیے، کتے بٹھا دیے، شکلیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. کردار بدلے گا تب تبدیلی آئے گی. کردار تو ہمارا پہلے والا اور بلکہ اس سے پہلے سے زیادہ بڑا ہوا، اور اس کے اندر معذرت کے ساتھ قصوروار آپ اور میں ہیں. ووٹ اگر کبھی حضرت کو موضوع لیجیے، یہ فرمائیں کہ ووٹ دینے والے کو کیا کرنا چاہیے. استخارہ کرے، پھر غسل کر لے، وضو کر کے پاک ہو جائے، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، پھر ووٹ کو پارٹی سمجھ کے نہیں، اپنی عبادت کا جز عبادت سمجھ کے ووٹ ڈالے. اگر میرے ووٹ سے اقتدار کی کرسی پر کوئی ایسا آ گیا کہ جس نے مخلوق خدا کے لیے مشکلیں پیدا کر دی، تو بھائی وہ پد پہ یا نہ پد پہ قبر مجھے کوئی نہیں چھوڑے گی. اگر میرے ایک ووٹ سے اقتدار کی کرسی پر وہ آ گیا جس سے مخلوق خدا کا بھلا ہوا اور اللہ کی مخلوق کے منہ سے جس کے لیے دعائیں نکلی، میری اولاد میرے لیے کچھ کرے نہ کرے، کہ ایک ووٹ میری قبر کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. کینڈیڈیٹ کیسا ہو؟ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں بیماری کے جب آثار نظر آنے لگے اور کمزوری اتنی ہو گئی، نگاہت اتنی ہو گئی کہ آپ اپنے بستر سے اٹھ نہ پائے، تو آپ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مصلی کے لیے نماز پڑھانے کے لیے انتخاب کیا. اب ظاہری طور پہ دیکھا جائے جناب سیدنا صدیق کے پاس لباس کوئی نہیں، پیر میں جوتی کوئی نہیں، گھر کے اندر سامان کوئی نہیں، اور سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا. دادا پوتھیوں سے کہہ رہے تمہارا باپ اس کی محبت میں سب کچھ لے گیا تو کچھ چھوڑ کے گیا. انہوں نے کنکر رکھ کے اوپر کپڑا اتار میں ڈال دیا اور دادے کا ہاتھ پھروا دیا کنکروں کے اوپر، تسلی رکھ ابا بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے گیا. کہ اس کو کامیاب کر کے کیا کرنا، جو دوسروں کے پیسوں سے کامیاب ہو رہا ہو، اس کے پاس تو کچھ نہیں، بتاؤ یہ ہمارے فیصلے، یہ ہماری تقدیریں بدلے گا؟ پھر ایک مرتبہ نے آزمایا میرے عزیز و 17 نمازیں جناب سیدنا صدیق اکبر کو اپنی زندگانی میں پڑھوائی. ابو بکر اذان ہو مصلی پر آ جایا کر. بعض جگہ آئے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی آواز سنی، آپ کی زبان سے تلاوت سنی، فرمایا لا عمر ابو بکر کو لے آؤ، دنیا والوں کو پتہ لگ جائے پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر جناب فاروق اعظم کا ہے. پتا تھا کردار کا آلہ ہے، پتا تھا من کا سچا قول کا پکا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جناب سیدنا صدیق اکبر ہے جو اپنے گھر کے اندر خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد 11 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے کے بعد اللہ اکبر اپنی گھر والی سے کیا فرمائش کر رہا ہے. اللہ اکبر بچے بچی کی فرمائش نہیں کر رہا، در بستر کی فرمائش نہیں کر رہے، بلکہ بیٹھے بیٹھے جو کے ٹکڑے کھاتے ہوئے، روٹی بغیر سالن کے کھاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ رہے کیا اچھا ہوتا صدیق کے منہ کو میٹھے کا نوازا لگ جاتا. بیوی کا کلیجہ چڑھ گیا، رونے لگی ابو بکر اللہ تیرا بھلا کرے، جتنا مہانہ میرے پاس خرچ آتا ہے جس کے اندر تو صبح کا پکانا مشکل ہو جاتا ہے، میں تیرے لیے میٹھا کہاں سے لاؤں. بات آئی گئی ہوگی 2-4 دن یا مہینے گزر گئے. ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے، گھر والی نے حیرہ تیار کر لیا، یا کچھ گڑ ڈال دیا ہوگا یا شہد
شہد کا چمچہ ڈال دیا ہوگا یا 2-4 جو یا کھجوروں کے دانے ڈال دیے ہوں گے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب میٹھا آیا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے فرما دیا ایسا کون سا سخی پڑوسی ہے جو ابو بکر کی چاہت کو پورا کر گیا. کہنے لگی نہ پڑوسی آیا نہ ماننے والا آیا, جو روزانہ جمع پونجی میرے پاس ہوتی ہے آنا تو آنا آپ مجھے دیتے ہیں, اس کو جمع کر کے آج میں نے میٹھا پکا لیا. ابو بکر تیری خواہش پہ قربان, تیری سوچ پہ قربان, تیری چاہت پہ قربان. جب سے سنا تھا دل کے اندر امنگ مانگتی, نہ کپڑا مانگا نہ لتا مانگا, نہ بستر مانگا نہ رات کا آرام مانگا, نہ دن کا سکون مانگا. چلو میٹھائی تو مانگا جیسا کیسا, کوئی بادام نہیں کوئی میوہ جات نہیں, یہ تیرے سامنے رکھ دیا. چاہیے تو یہ تھا کہتے آج مجھے کھانے دے, بچ گیا تجھے کھلاؤں گا. انگلیوں سے نہ کھاتے, 4 انگلیوں سے کھاتے, ساری پلیٹ کو چاٹ لیتے. لیکن ابو بکر دوڑتے ہوئے نظر آئے, اس پلیٹ کو اٹھا کے ننگے پیر بیت المال میں چلے گئے اور جا کے بیت المال کے ذمہ دار کو دے دیا. کہ کوئی غریب ایسا ہو جس کے گھر میں روٹی نہ پکی ہو, کوئی بیوہ ایسا ہو جس کا راشن لانے والا کوئی نہ ہو, کوئی یتیم اپنی روٹی بھوک کا سوال کر کے گیا ہو, جہاں اسے میٹھا جا کے دے دے, میں کھاؤں گا. اللہ اکبر, میدے میں جا کے نیچے چلا جائے گا. اگر میرے گھر کا پکا یتیم کھا گیا, میدے میں جا کر سردار سے مولا پہ چلا جائے گا. بھئی 11 لاکھ روپے بل کا حکمران جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے 2-4 دن گزرے تھے. میں نبی کے منبر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں 3-4 بچیاں مسجد نبی میں داخل ہو گئی اور دائیں بائیں کر کے حیرت سے دیکھنے لگی. میں سمجھا کسی کو بلا رہی ہوں گی یا کوئی کام کاج آئی ہوگی یا ان کا جانور کھل گیا یا رسی گھونٹے سے ان کا اونٹ رسی توڑا کے بھاگ گیا. میں جلدی سے بچوں کی طرف بڑھا. میں نے کہا بیٹی بتا کیا بات ہے. کہا چاچا جی تیرے سے ایک شخص کے بارے میں پتہ کرنا ہے جو اس منبر پہ بیٹھا کرتا تھا, بلال کی اذان کے بعد یا مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتا تھا. وہ 4-5 دن ہو گئے نظر نہیں آ رہا. جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہنچ رہے. ٹھنڈا ہو کا بھرا, آنکھ سے آنسو نکلے. کہ بیٹی وہ تو عمر کو نظر نہیں آ رہا, تجھے کہاں سے نظر آئے گا. اللہ بھلا کرے, عمر کے کندھے پہ ذمہ داری ڈال گیا اور خود ہمیشہ کے لیے ان کے پہلو میں آرام کرنے چلا گیا. وہ بچیاں کہنے لگی چاچا اللہ اکبر, پھر اس منبر کا وارث کون بنا, اس مصلی کا وارث کون بنا, امت کا رکھوالا کون بنا. حضرت عمر کہنے لگے میں نے اپنی طرف اشارہ کر دیا. بچیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد سے لے کے باہر نکل آئی. فرمایا اگر امت تیرے حوالے کر کے گیا تو پھر یہاں فارغ کیوں بیٹھا ہے, چل ہمارے ساتھ چل. مدینے کی تنسی گلی میں سامنے کچے سے مکان میں رہ گئی اور بکریوں کے باڑے کا پردہ ہٹا دیا. سیدنا صدیق اکبر کہتے میرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دیا. اللہ اکبر نے ہماری بکریوں کے باڑے کی جھاڑو دے دے. تو امت کا خادم ہے نا, کہ ادھر جھاڑو مکمل کی, ادھر گھر کا خالی برتن نہ دیا. کہ یہ بکریوں کا دودھ دے کے ہمارے گھر میں آ, دودھ دو کے ہمارے گھر میں آ. آپ فرماتے ہیں میں دودھ دو کے ان کے گھر لے گیا. میرے پردے کو پکڑ کے کہا, میں نے کہا بیٹی بتا تو صحیح تم نے یہ میرے سے کیوں کام کروایا. کہا چاچا تو کیسا امت کا خادم ہے, تو ایک دن کے اندر کر کے تھک گیا. اللہ کروڑوں رحمتیں کرے, اس کی قبر پر جو 2.25 سال یہی کام ہمارے گھر کا کرتا رہا. اب کہاں سے تلاش کریں ایسا حکیم بھائی. اب جب یہ چلے گئے اپنی ذمہ داری پوری کر کے, تو پھر منبر محراب کس کے حوالے کر کے گئے, امت کی بال توڑ کس کے حوالے کر کے گئے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گوشت والی دکان کے اوپر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم ٹک گئے اور اندر اپنے نفس سے کچھ باتیں کر رہے, نیچے منہ کر. کسی نے قیاس رائی کر لی, کسی نے بانپ لیا. ہاں کئی دن ہو گئے عمر کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں. مدینے کی گلیوں میں پھرنے کی وجہ سے, تپتے پتھروں پر پیر رکھنے کی وجہ سے لگتا ہے حضرت عمر کی پیروں کی تلیوں میں حرارت بڑھ گئی, جس کی وجہ سے آپ کی دماغ میں گرمی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا, عمر اللہ اکبر, جب تیری زبان ہلتی ہے تیرے بولنے پہ اللہ کا قرآن بولتا تھا, عمر آج کیا بات ہے, خود ہی خود باتیں انجانے میں کر رہا ہے یا جان بوجھ
کے یہاں جانے میں نہ تیری سمجھ مجھے آئی نہ سامنے والے کو سمجھ آئی. اب سنو سنو خانقاہ نقشبندیہ میں آنے والوں, خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ میں آنے والوں, جناب عمر فاروق کہنے لگے اپنے نفس کو سمجھا رہا تھا, یہ مجھے اکسا رہا تھا, یہ مجھے پریشان کر رہا تھا, اور یہ مجھے کہہ رہا تھا کئی دن ہو گئے جو کے ٹکڑے کھاتے ہوئے, کئی دن ہو گئے سوکھی ٹکڑے کھاتے ہوئے, آج تیرا بھلا ہو جائے, تیرا بھلا ہو بھی مجھے گوشت کی بوٹی کھلا دے. میں نے اپنے نفس کو سمجھایا, میرے سے ایسی بھی مہان نہ کر, میرے سے ایسی بھی مہان نہ کر جس کو عمر پوری نہیں کر سکتا. اس قصے میں بھی کچھ نہیں, اس قصے میں بھی کچھ نہیں, اس جیل میں بھی کچھ نہیں. اب میرے نفس نے کہا تجھے تو دنیا جانتی ہے, تیرے روب سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے, عمر اس گوشت والے سے ادھار کر لے, یہ تیرے پہ اعتبار کرے گا, کبھی تجھے انکار نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آج عمر سے پھر آپ کے ساتھ والے کہنے لگے عمر پھر تو نے کیا سوچا, نفس کی مامی ادھار کرنے کو تیار ہے. کہنے لگے نہیں نہیں, میں نے اپنے نفس کو سمجھا دیا. مسکرا کے آگے چلے گئے. عمر بتا تو صحیح تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو جائے, تو نے اپنے نفس کو کیا سمجھایا؟ فرمانے لگے میں نے اپنے نفس کو کہہ دیا اس سے ادھار کروا کر مجھے کیوں شرمندہ کرنا چاہتا ہے, تو ہی مجھ سے ادھار کر لے, آج سوکھے ٹکڑوں پہ گزارا کر لے. تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن جنت کے دسترخوان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بٹھا کے تجھے کھلا دوں گا. مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا, بڑھ ڈیمانڈ بڑھ گئی. ڈالٹا تو تھا کوئی نہیں, شاہی فرمان جاری ہو گیا, قصر خلافت سے فرمان جاری ہو گیا, خبردار کوئی امیر دیسی گھی نہ کھائے جب تک غریب یتیموں کے گھر کے اندر دیگچی میں دیگڑی میں ہڈیاں میں دیسی گھی نہ ڈل جائے, اس وقت تک کسی کو کھانے کی اجازت نہیں. یوں نکا 2-4 ڈبے میرے گھر میں بھجوا دے, سارا بازار کا مال میرے گھر میں اٹھوا دے. گھر چلے گئے اور اپنی بیوی سے جا کے کہنے لگے اے میری گھر والی, اللہ تیرا بھلا کرے, آج کے بعد احتیاط کریو, نہ اپنے سالن میں نہ اپنی روٹی پہ نہ عمر کی روٹی سالن میں دیسی گھی لگائیو. گھر والی کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے, نیا نیا کوئی فرمان لے کے آ جاتا ہے, آج دیسی گھی کھانے سے اللہ کی طرف سے منع ہو گئے یا کسی نے فتویٰ دے دیا, نہ فتویٰ ملا, نہ حلال نہ حرام کی بات ہے. آج مدینہ شریف میں دیسی گھی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, غریب یتیم فقیر بیوہ مسکین دیسی گھی نہیں لے سکتے. میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد عمر کے دسترخوان پر اس وقت تک دیسی گھی نہیں آئے گا جب تک ہر گھر میں دیسی گھی نہیں پہنچ جائے گا. گھر والی کہنے لگی عمر اللہ تیرا بھلا کرے, مجھے زیتون کھلا, بچوں کو زیتون کھلا دے. عبداللہ بن عمر بھی زیتون کا تیل استعمال کرے گا, لیکن جب سے دلہن بن کے تیرے گھر میں آئی مجھے پتا ہے تیرا میدا دیسی گھی, تیرا میدا زیتون قبول نہیں کرتا, تو اسے منع بھی نہیں کرتا, لیکن تیرے سے برداشت نہیں ہوتا. کہ بس برداشت ہو یا نہ ہو مجھے اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا. پہلا دن ہوا زیتون کے تیل کا سالن کھایا, ساری رات نبی کا عمر پریشان تھا. 3-4 دن ایسے گزر گئے, پیٹ کے اندر بل پڑ گئے, میدے میں ڈسٹربنس پیدا ہو گئی, میدے کے اندر مروڑیاں پیدا ہو گئی. جہاں بیٹھتے پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آتی, پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آتی. تنگ آمد بھجن آمد. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 17 پیمنٹ والا اپنا کرتا اٹھا لیا اور اپنے پیٹ کے ماس کو پکڑ کر زور سے غصے میں 3-4 تھپڑ اپنے پیٹ میں مارے. کہ تجھے سمجھ نہیں آتی عمر کو کیوں پریشان کرتا ہے, مصلی پر کھڑے ہونے سے مخلوق خدا کی خدمت میں کیوں آر بنتا ہے, کیوں دیوار بنتا ہے. میں نے تجھے سمجھا بھی دیا نہیں کھلاؤں گا, اچھا پھر تیری مرضی, میں اپنے پہ جبر کر کے دکھاؤں گا, صبر کر کے دکھاؤں گا. جتنا مرضی رو لے, اور تھپڑ مار کے فرمایا جتنا مرضی رو لے, جب تک مدینے کے غریب کے دسترخوان پہ دیسی گھی نہیں جائے گا عمر کے حلق کے نیچے بھی دیسی گھی کا چمچہ نہیں آئے گا. یہاں آپ نے لڑائی دیکھی, کیا لڑائی ہو رہی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم تو ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں, تو پھر ایسوں کو آزماؤ گے جن اپنی عزت کا خیال نہیں, جنہیں بہن بیٹی کی عزت کا خیال نہیں. پگڑی کے کلچر کو عام کر دو, داڑھی کے کلچر کو عام کر دو, ٹوپی کے کلچر کو عام کر دو, سنت کے لباس کی میرے عزیزو اس کی تشہیر کر دو. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ جل شانہ کو رحمت والے نبی کا کردار بڑا پیارا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا, کپڑا بھی کوئی نہیں تھا,
صفہ والوں کے پاس کیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے قاری دین سیکھنے والے صفہ کے چبوترے والے آئے، کہا رسول اللہ شکوہ روٹی کا کوئی نہیں، شکوہ مکان کا کوئی نہیں، کپڑا کہاں سے لے کے آئے؟ آگا چھپاتے ہیں، پیچھا کھل جاتا ہے، پیچھا چھپاتے ہیں، کمرے والے آگے ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ کسی نے کمبل دے دیا، کسی نے ٹاکی دے دی۔ آپ نے فرمایا اپنے گلے میں اللہ اکبر باندھ لو اور گانٹھ باندھ کر اللہ اکبر اپنا سطر چھپا لو، اگر کوئی جگہ بچ جائے تو اپنے ہاتھ سے چھپا لینا۔ اور میرے یارو، کپڑا ملے یا نہ ملے، روٹی ملے یا نہ ملے، مکان ملے یا نہ ملے، خوراک ملے یا نہ ملے، برداشت کر لینا، اللہ کی توحید نہ چھوڑنا، میں محمد کا دامن نہ چھوڑنا۔ آج کی تنگی برداشت کر لو، کل قیامت کے دن جنت کو جنت کی پوشاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ کیا کرے مولوی صاحب؟ شوق نہ بول کوئی نہیں، بچیاں کا شوق ہے، یہ بچے تجھے اللہ ہو۔ ایک بچہ بھی ایسا گھر کے اندر پیدا نہیں ہوا، جوان نہیں ہوا جو آپ کی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مولانا ہر جلسے میں تو رات بھی میلسی سے تقریباً 1:30 بجے کے قریب فارغ ہوا، مسلسل سفر کرتا کرتا آپ کے پاس اب پنو آگی میں مغرب کی نماز کے بعد جاؤں گا، کراچی تک میرا یہ سفر ہے۔ ہر کوئی کار میں کہتا ہے مولانا دعا فرما دو، بچے کے 15 پارے ہو گئے، 4 پارے رہ گئے، بچے کے 20 ہو گئے، بچے کے 10 پارے رہ گئے، 15 رہ گئے۔ مولانا میں نے اس کا نام عبد الحنان رکھ دیا، اس کا نام میں نے پیر محمد شاہ رکھ دیا، اس کا نام میں نے مفتی محمد حسن رکھ دیا، اس کا نام میں نے پیر ذوالفقار رکھ دیا، حضرت خاکوانی کے نام پہ رکھ دیا۔ مولوی صاحب دعا کروا۔ میں نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام عبداللہ، میرا نام عبد الرشید، داتے کا کیا نام ہے؟ عبد المجید۔ میں نے اس کے نام پہ رکھ، کون تیرا ہے میرا کوئی نہیں۔ مولوی صاحب برکت آ جائے گی۔ مولانا اس کے لیے دعا فرماؤ، میں آمین کہہ دوں، میرا بچہ آپ جیسا ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹے اور میرے بھائی، یہ دعا تو میں نے کبھی اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں کی کہ میرے بچے میرے جیسے ہو جائے، کیونکہ میرے عزیزوں یہ زندگی کی رہل پہل ہے، یہ زندگی کی چمک ہے، خدا کی قسم یہ علیحدہ بات ہے۔ میرے پیر صاحب ماتھا چومتے ہیں، خاکوانی صاحب ماتھا چومتے ہیں، نقشبند سلسلے کے سارے کابرین اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تمام سلاسل کے عبدال لگاتے ہیں۔ دنیا کے 71 ملک کے اندر فقیر کی آواز جاتی ہے، دنیا کے ٹاپ 10 خطیبوں میں 7واں نمبر میرا ہے۔ میرے پیاروں یوٹیوب والوں نے گول بٹن مجھے دیا، حکومت نے داعیے تاج امت کا ٹائٹل مجھے دیا، سفیر امن کا مجھے دیا، اللہ کا شکر عزت کے ساتھ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اللہ کی قسم یہ کامیابی کوئی نہیں، کامیابی تو اس وقت ملے گی جب عبد الحنان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ دعا تو میں اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتا کہ آپ دعا فرماؤ میرا بچہ میرے جیسا ہو جائے، بلکہ اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائے۔ اللہ مصلی کے وارث بنا دے، اللہ محراب کے وارث بنا دے، اللہ قرآن کے وارث بنا دے، دین کی تبلیغ کے وارث بنا دے۔ پتہ نہیں یہ دعا کرنی کیوں چھوڑ دی؟ کوئی اپنے بچے کے لیے مشری مانگ رہا، کوئی اپنے بچے کے لیے دنیا کا عہدہ مانگ رہا۔ اللہ نے نسل عقل کے لیے قرآن میں فرما دیا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ میں نے تو تمہارے بچوں کو، تمہاری نسل کو کچھ اور بنانے کا فیصلہ کیا۔ تم درجہ چہارم کا کلرک مانگ رہے ہو، جیسی تمہاری ذہنی سوچ ہے ویسے ہی تمہارا ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ یہ بچے، ہمارے پنجاب میں ایک رسم ہے، جب کوئی بڑا فوت ہوتا ہے نا پنجاب میں، بڑا یا سندھ میں میں نے دیکھا، پھر جب دعا کے لیے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں ٹھہرو جی ٹھہرو، دستار کر دو جی۔ شریعت میں اس کی حیثیت نہیں ہے، تو ہوتی ہوگی، لیکن میرے تو میں پڑھا نہ کسی سنا۔ اس لیے باندھتے ہیں کہ دنیا کو پتہ لگ جائے، قوم کو پتہ لگ جائے کہ برادری کا یہ بڑا ہے، اب گھر کا بڑا یہ، بیٹیوں کے، بہنوں کے، ماں کے، سب کے فیصلے یہ کرے گا۔ مجھے تو یقین جانو یہ 4 بل پگڑی کے باندھتے بڑا ڈر لگتا ہے، دل کے اندر خیال یہ آتا ہے میں نے کہا دستار باندھوں گا، یہ نہیں یہ باندھوں گا، لیکن مجھے اس سے کچھ سوال کرنے دو۔ پہلا سوال، بیٹے جب ابا جان کا آخری وقت تھا،
سورہ یاسین پڑھنے کا موقع تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، باپ دنیا سے چلا گیا، چہرہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا موقع تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، بلانے کا وقت تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، باپ کو استنجا کرانے کا، روڑوں سے استنجا کروانے کا وقت تھا، مٹی کے ڈلوں سے آپ مجھے نظر نہ آئے، کفن پہنانے کا وقت تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، جنازہ پڑھانے کا وقت تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، قبرستان قبر میں اتارنے کا وقت تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، قبر کے اوپر سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع پڑھنے کا وقت تھا، آپ مجھے نظر نہ آئے، 4000 آدمی بیٹھا قرآن خوانی میں آیا، آپ 4 دن میں مجھے ایک مرتبہ قل اللہ پڑھنے نظر نہ آئے۔ ایک ایمانداری سے بتاؤ، اس کے سر پر پگڑی باندھے اللہ راضی ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا؟ چلو یہ بھی چھوڑ دو، یہ بدقسمت باپ تھا، اس کی اولاد نے اس کے ہاتھ میں اٹھائے، چلو مر گیا، کام ختم ہو گیا، زندوں سے پوچھو، میں نے کہا مرنے والی کی گھر والی سے میری بات کرا دو، مولانا وہ عدت میں ہے، میں نے کہا 10 پردے میں بات کرا دو، ٹیلی فون پر میری امی میری بہن سے بات کرا دو، کیا بات کرے گا؟ میں نے کہا خالہ جی تجھے آج یہ ساری برادری تیرے بچے کو تیرا سرپرست بنا رہے ہیں، تیرے ارمانوں کا خواب بنا رہے ہیں، تیرے گھر کا بڑا بنا رہے ہیں، اب اس گھر کے اندر پیسے میں، کپڑے میں، رتے میں، رشتے میں، ناطے میں، صبح میں شام میں اس کی مرضی چلے گی، بتا بناؤں کہ نہ بناؤں؟ کہ کس نے کہا؟ میں نے کہا اس کے تائی نے کہا ہے، تیرے دیور نے کہا، تیرے جیٹ نے کہا ہے، اس کے ماموں نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، میں منع نہیں کرتی، بڑوں کا فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن 4 دن پہلے کی بات سن لے، 4 دن پہلے کی بات سن لے۔ یہ رات کو گھر میں آیا تھا اور میں نے اسے کہا بیٹا، اس نے مجھے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹے بات تو سن۔ یہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور میں نے اس سے کہا تھا بیٹے تیری بیٹی کے، تیری بہن کے سسرال والے آئے تھے اور وہ آ کے کہہ رہے تھے چاچا جی کی زندگی میں آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹی کو رخصت کر دو، کیا پتہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ بس اتنا میرے منہ سے نکلا، جس کے سر پہ گھر کی دستار بندی کر رہے ہو، یہ اٹھا، اس نے مجھے اتنی زور سے جھڑکا، میرا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، اور اس نے میری بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہ مصیبت تو گلے سے نہیں کر رہی، اماں میرے رولے میرے گل دے پانی پئی ہیں، باقی تمہاری مرضی سے پگڑی باندھو، میں نے تو گھر کے حالت بتا دیے۔ میں نے کہا بیٹی تیرے بھائی کو تیرے گھر کا وارث بنا رہے ہیں، بنا دیا جائے کہ نہیں؟ کہ بھیا میری بھی سن لے، آج صبح ناشتہ کر رہا تھا، میں اٹھ کے اس کے پاس آئی اور میں نے آ کے کہا بھیا اللہ اکبر میٹرک کے داخلے جا رہے ہیں، مجھے فیس دینی ہے۔ اس نے میری طرف یوں دیکھا اور یوں کر کے روٹی یوں کر کے زمین پہ پھینکی اور ماں کو یوں کر کے گھور کے چلا گیا۔ ماں کہتی ہے وہ بات تو سن، وہ بات تو سن۔ اللہ اکبر، زور سے دروازہ مار کے گیا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ اکبر، آپ تو منجی کے اوپر پڑ گیا، مصیبتیں میرے گلے ڈال گیا ہے، اب تیری مرضی اس کے سر پہ پگڑی باندھ۔ خدا کے واسطے اگر پگڑی باندھنی ہے تو اس پگڑی کا دوپٹہ بنا کر ماں کے سر پہ ڈال، بیوہ کے سر پہ ڈال، جو 4 دن سے بیٹیوں کو گلے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹوں بچیوں فکر نہ کرنا، ابا مر گیا، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ او دوستو خدا کے واسطے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جس کے دماغ میں پہلے بھوت سوار ہے اللہ اکبر اس کی دستار بندی کر رہے ہو۔ دستار بندی جناب محمد مصطفیٰ نے صدیق اکبر کی، صدیق نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ گھر آیا تو نبی کا عمر گھر آیا اور کونے میں بیٹھ کے آ کے رونے لگ گئے۔ گھر والی کہنے کی عمر خیر ہو، کہیں سے کوئی قاصد آ گیا، کہیں سے کوئی خط آ گیا؟ عمر لگتا ہے کسی نے مدینے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ نہیں نہیں عمر بتا، پھر کسی نے تجھے تنگ کیا، دور جاہلیت والا تجھے کوئی لقب دیا، تیرے سے کوئی اٹھائی کہ وہ بھی کوئی نہیں؟ پھر رونے کی وجہ بتا، بھوک لگی ہے کہ وہ بھی کوئی نہیں؟ کبھی عمر بتا کیوں رو رہا ہے؟ اب سننا، فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے گھر کی طرف آیا، مجھے دیکھ کے کوئی کہہ رہا تھا واہ عمر، بکری شیر کو ایک جگہ کھڑے کر دیا، واہ عمر آنکھ کا اشارہ کیا، ہواؤں کا رخ بدل دیا، واہ عمر خط لکھا سو کے دریاؤں کو چلا دیا، واہ عمر تو نے چراگاہوں کے وہ سوراخ بھی بند کر دیے کہ جہاں جانور کا پاؤں پھنس کے پاؤں نہ ٹوٹ جائے۔ عمر تیرے کیا کہنے؟ فرمایا جب میں گھر آیا ہر کوئی کہہ رہا تھا عمر تجھے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، اللہ کی مخلوقات پورا کر دیا۔ میری نظر تیرے پہ پڑی، تیرے پہ پڑی، ادھر میرے پاس آ، میں نے سب کے حق پورے کر دیے، بتا تیرا بھی حق پورا کیا کہ نہیں کیا ہے؟ حضرت عمر کی بیوی نے ٹھنڈا ہونکا بھرا، یہ کس سے پوچھ رہے ہیں جس کو آپ میں اللہ نہ کرے گھر میں پاؤں کی جُتی دے کے آئے ہیں؟
یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو میں کہہ رہا ہوں تیرے جیسی جتنی مل جائے گی چل سب ہو میرے مولا لگ. یہ کون ہے؟ تیری میری نسل کے لیے جس نے اپنا پیٹ بھی پھڑوا دیا، ایک مرتبہ 10 مرتبہ پھڑوایا. یہ کون ہے؟ گرمی سردی میں اس نے چولہا نہ چھوڑا. یہ کون ہے؟ گرمی سردی میں ٹھنڈا گرم پانی نہ چھوڑا. یہ کون ہے جو تیری منجی کی واری؟ خدا کی قسم ہو میرے پیارو، خانقاہ میں پھیل دینے والوں، یہ پیر کی جوتی نہیں ہوا کرتی ہے تو نبیوں کو جھولا دینے والی ماں ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کہنے لگے تو مجھے بتا میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اب بیوی کی نگاہ نیچے سر جھک گیا. بول بول بولتی کیوں نہیں؟ اب سننا بیوی کتنی سیانی تھی. کہنے لگی عمر بتا تیرے ڈر سے بولوں کہ اللہ کے ڈر سے بولو؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے ڈر سے بول. پھر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے عمر ناراض نہ ہونا، تو نے سب کا حق ادا کیا، میرا حق تو نے کوئی نہیں ادا کیا. حضرت عمر کی چیخ نکلی، ایسے تڑپ رہا تھا جیسے بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے مچھلی پانی کے بغیر. کہنے خدا کے واسطے بتا بتا میرے پاس قیمت والے کرتے میں تیرے لیے ریشم کہاں سے لاتا؟ میرا تو خود ہی ان کا سرانا میں تیرے لیے نرم کرتے کہاں سے لاتا؟ میں نے خود جو کے سو کے ٹکڑے کھائے میں تیرے لیے مربل گرائے کہاں سے لاتا؟ کہ عمر یہ کوئی حق پورے ہوا کرتے ہیں؟ یہ تو ضرور جمع کرتی ہے حق میرا. عمر یہ میں بھی ایک عورت ذات ہوں، میرا بھی تو دل چاہتا تھا میں تجھے ہنساؤں تو مجھے ہنسائے، میرا بھی تو دل چاہتا تھا میں تجھے خوش کروں تو مجھے خوش کرے، میرا بھی تو دل چاہتا تھا میں کس سے باتیں کروں. اللہ اکبر. دل کے ٹکڑے تجھے سناؤں نہ کسے سناؤں، لیکن میں کیا کروں جب تو 17 پیمد والا کرتا ٹاکیوں والا کرتا پہن کے ہٹی پگڑی ننگے کے پاؤں جب تو نکلتا ہے میں پردے میں جھانک کے دیکھتی ہوں. کبھی یتیموں کا سہارا بنتا ہے، کبھی بیواؤں کا، کبھی جھاڑو دیتا نظر آتا ہے، کبھی کسی کا سامان اٹھاتا نظر آتا ہے. عمر پیٹ پہ تیرے پتھر بنے ہوتے ہیں، تیرا خالی پیٹ دیکھ کر عمر تیری کمزوری کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے، میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں. عمر پھر میں انتظار کرتی ہوں چلو گھر آئے گا کچھ کھائے گا کچھ سنے گا سنائے گا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ جب آپ گھر آتے ہو مصلی پہ بیٹھ کے ایسا رو کے دکھاتے ہو اور تیری زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے اے اللہ محمد کی عمر پر رحم کر دے، اللہ میرے پہ رحم کر دے، اللہ میرے پہ رحم کر دے. عمر یہ تیری حالت دیکھ کے مجھے اپنی خواہشیں بھول جاتی ہیں، مجھے تیرے پہ ترس آنے لگ جاتا ہے. پھر میں جھولی اٹھا کے کہتی ہوں اللہ اس پر رحم کر دے، اس کی بے چینی کو دور کر دے. عمر مجھے اپنی خواہشیں بھول جاتی ہیں. عمر کہنے لگے یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہوا، بتا 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 تیرا حق کیسے پورا ہوگا؟ اللہ اکبر. بیوی نے یوں کر کے آگے ہاتھ کر دیا کہ عمر ذرا اس پہ ہاتھ رکھنا. عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ عمر تجھے خدا کا واسطہ جب تک میں نہ کو میرا ہاتھ نہ چھوڑنا. عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا اور اپنی گود کو اپنے وجود کو یوں کر کے پھیر لیا، جناب سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف پھیر لیا کہ عمر تجھے پتہ ہے وہ کون سی ہستی آرام فرما رہی ہے؟ ساری کائنات کا دولہ، معراج کا دولہ، سارے نبیوں کا سردار. عمر تو نے سنا یا نہیں سنا؟ میں نے ان کانوں سے کئی مرتبہ سنا ہے. میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، غار میں میں ابو بکر عمر، مزار میں میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پر میں ابو بکر عمر، جنت میں میں ابو بکر عمر. عمر تیرے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، مجھے اپنا پتہ کوئی نہیں. اگر تو چاہتا ہے میں سارے حق تجھے معاف کر دوں تو عمر اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے، وعدہ کر کہ ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک جنت الفردوس میں مجھے ساتھ نہیں لے جائے گا. حضرت عمر کی چیخ نکلی، آسمان کی طرف دیکھا، رونے لگ گئے. تو اللہ عمر پر اتنا بوجھ کس کی بیوی نے ڈال دیا. اے اللہ عمر پر رحم فرما دے، اللہ وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اکبر. عمر جو آسمان کی طرف دیکھ کے روئے، عمر کے رونے نے گھر والوں کو رلا دیا. پھر بیوی سے کہا تو کہہ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، میں اللہ کے دربار میں تجھے لے کے کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا اللہ اس کے حق میں لے کے آیا ہوں، یہ اپنے حق مجھے معاف کر رہی ہے ایک شرط پر، یہ کہتی ہے جنت میں ساتھ لے جا. اللہ عمر کے پھٹے ہوئے دامن پہ رحم کر دے. اے اللہ مجھے تو حضور کی ضمانت مل گئی، اللہ میری سفارش کس کے حق میں قبول فرما لے. پھر بیوی کا ہاتھ پکڑا کہ اپنے آپ دنیا کے اندر معاف کر دے، تیرا ہاتھ پکڑ کے میں ساتھ جنت الفردوس میں لے کے چلا جاؤں گا. پوچھے میرے پیارو آپ نے اپنے گھر میں حق
بس آخری 2 حرفی بات، مہمان آ گئے، آخری 2 حرفی بات، تنہائیوں میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، منہ کے اوپر کپڑا ڈال کر، یہ مراقبہ صرف اللہ اللہ کرنے کا نہیں ہوتا، مراقبہ ماضی کو سوچو، مستقبل کی خواہش پیدا کرو، کون سی غلطی ہوئی کہ زبان پر اللہ اللہ اٹک رہا ہے، کون سی غلطی ہوئی زبان سے اللہ اللہ ہو رہا ہے، قلب میں حرکت نہیں ہو رہی، ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، کہاں میرے سے مسٹیک ہو گئی، کہاں سے وہ سوراخ بند ہے جہاں سے اللہ کی رحمت کا، اللہ کے قرب کا، اس کے پیار کا، اس کی محبت کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، خان کا ہے لکشمن کے بڑے بڑے چشم و چراغ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، اب میرے عزیزو ہمارے پر رمضان المبارک آ رہا ہے، تراویح کا، قرآن کا، رمضان کے روزوں کا، میرے عزیزو سحری افطاری میں غرباء کا، زکوٰۃ عشر کے اندر مساکین یتیموں کا حق ہے، خدا پاک کی قسم اپنے حق کے اندر کوتاہی رہ گئی اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن ان کے حق کے اندر کوتاہی رہ گئی معافی نہیں ملے گی۔ صبح صبح میرے عزیزو یہ کتنے تمہارے شہر سلطان میں مسکین پور شریف کے کتنے گرد و نواح کے اندر باغ ہے، کتنے میرے عزیزو انگوروں کے آم کے باغات ہے، کتنے انار کے باغات ہے، کتنی گندم کی فصلیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، چڑیاں اندھی ہیں، انہیں نظر نہیں آتا، یہ کسی کھیت میں جا کے 2 دانے سے تیسرا کھا نہیں سکتی، یہ بلبل ہے، یہ کوئی اندھی ہے، یہ 2 دانوں پہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، کتنی نہریں، کتنے موگے، کتنے دریا، کسی کے کنارے پانی کا گھوٹ بھی ہے، کلیجہ تھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ان چڑیوں کو بھی ہمارا خیال ہے، ان بلبلوں کو بھی ہمارا خیال ہے، صبح صبح ہمارے گھر کی دیواروں پر ہمارے وڈیروں پر آ کر چی 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 کرتی ہے، کہتے عبد الحنان اپنی بیوی کو اٹھا، اس کو اللہ کے آگے جھک جا، اللہ ناراض ہے، اپنی امی کو اٹھا، اپنی بہن کو اٹھا، اپنے بچوں کو بٹھا، انہیں مصلح پر رہا، ساری رات موبائل دیکھتے دیکھتے اللہ ناراض ہو گئے، فاشی دیکھتے دیکھتے اللہ ناراض ہو گئے، ان کو صبح کا وقت ہے، نور کی کا ویلا ہے، ان کو تھوڑا مسلح پر بیٹھ کر حرکت کر کے دکھا دو، رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنا لو، یوں کر کے تم ہاتھ اٹھاؤ، تقدیر کے فیصلے اللہ تقدیر فرمائیں گے، پھر اپنی گھر والی سے کہہ دے صرف تیرے بچے بھوکے نہیں، ہم پر بھی ترس کھا، اللہ کا نام لے، وضو کر نماز پڑھ، پھر آٹے میں مٹھیاں بھر، پھر چپاتی پکا، اتنے سے کنارے سے اللہ اکبر 2 دانے توڑ کے یوں کر کے اوپر ڈال دے، پتہ نہیں ہمارا منہ کیچ کرے یا نہ کرے، منہ میں آئے یا نہ آئے، اگر منہ میں آ گیا تیرا بچہ پروٹھے کھائے، مکھن کھائے، پیزا کھائے اور جیم کھائے، آملیٹ کھائے، نورپور کا مکھن کھائے، ایک امر کل والا ناشتہ، ایک یہ پکایا، کوئی ٹھٹا مارے گا، کوئی ناشکری کرے گا، اس روٹی کے کناروں میں سے تھوڑا سا توڑ کے ہمیں ڈال دے، ہمارے منہ میں جائے گا، یہاں آ کر کلیجہ ٹھہرے گا، آسمان کی طرف دیکھ کے ہم مسکرائے گی، تیری دیوار کے اوپر سے یوں پھر پھر کرتے اڑ جائے گی، تجھے پتہ ہی نہ چلے گا، پر ہمارے ہلتے رہیں گے، پرواز ہماری ہوتی رہے گی، جب تک ہمارے پاس اڑتی رہی، تیرے گھر کے اوپر خدا کی رحمت برستی رہے گی، تیرے گھر کے اوپر اللہ کے نور کی تجلیات برستی رہے گی۔ میرے پیارو، آج میرے عزیزوں ہم مال کے لیے نہیں آئے، آج جماعت کے لیے نہیں آئے، اپنا نصیب جگانے کے لیے خانقاہ نقشبند کے اندر بیٹھے ہیں، ایک ولی سو رہا، ایک ولی آرام فرما رہا، ایک اللہ کا ولی، یہ اللہ کا ولی، سارے اللہ کا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے اسے اپنا قرب دے دیا، اپنی محبتوں کا نار دے دیا۔ اور خانقاہ کے اندر آنے والوں، یہاں سے خالی نہ جانا، بس دامن پسارنے کا وقت ہے، اللہ کو رو کے دکھانے کا وقت ہے، اللہ کے میں کچھ میرے عزیزوں ریاض و نیاز کرنے کا وقت ہے، ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے۔ یقین جانو ہمارے مرشد عالم فرماتے ہیں، یقین جانو جب اللہ کہہ دے اللہ معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ، فرمایا پھر شک نہ کرنا چاہیے، یقیناً اللہ نے معاف فرما دیا، کہو سبحان اللہ۔ پھر اللہ کا ایک وعدہ اور بھی ہے، کوئی تو ہوگا، یہ ہوں گے میرے پیر صاحب ہوں گے، یہ ہوں گے اللہ والے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ہوگا، کیا پتہ کہنے والا ہو، کیا پتہ روٹی پکانے والا ہو، کیا پتہ تسلی کے اندر چاول ڈالنے والا ہو، کیا پتہ چولہے میں لکڑیوں میں پھونک مارنے والا ہو، کیا پتہ آگ بجھ جائے کاغذ جلانے والا ہو، کیا پتہ لکڑیاں لانے والا، کیا پتہ گاڑی کا ڈرائیور ہو جس کو آپ
سندھ سے بلوچستان سے یہاں لے کے آئے، اس نے توبہ کے ساتھ خدا کو رو کے دکھا دیا، اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آ گیا، خدا نے بھی اعلان فرما دیا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے رونے پر میں نے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور تیری سوچ تیری فکر پر میں نے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ میرے پیاروں یہاں آئے انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، فیض مل گیا، اب اس فیض کو لے جانے کے لیے صرف آدھے منٹ کی بات، یہاں سے خریداری کر کے جاؤ گے، کوئی یہاں کی سوغات لے کے جائے گا، کوئی کہیں کی سوغات لے کے جائے گا، یا میرے عزیزوں کپڑے میں لپیٹ کے جاؤ گے یا شاپر میں لے کے جاؤ گے، میرے عزیزوں جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنی حفاظت سے ہوتی زیادہ ہوگی۔ یہاں 3 دن ہوئے بیٹھے، اللہ والوں کی زیارت کی، اللہ والوں کے دل کے ٹکڑے سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیض لیا، اللہ کی محبت کے جام پیے۔ جب یہاں سے دعا کر کے جاؤ گے تو اتنا فیض میرے عزیزوں کون سے تھیلے میں لے کے جاؤ گے، پلاسٹک والے میں، کپڑے والے میں، کسی پلاسٹک کے ڈبے میں، میرے عزیزوں کسی چمڑے میں نہیں، فرمایا جس طرح دنیا کے سامان کو سنبھالنے کے لیے تھیلا ہوتا ہے، اس طرح اللہ کی محبت کو سنبھالنے کے لیے ایک تھیلا، جس کو اللہ نے دل کہا، اس دل کے کجے کو نفرتوں سے، اس دل کے پیالے کو بغض عداوت سے، اس بک کے پیالے کو بغض عداوت سے، اس دل کے کجے کو میرے عزیزوں نفسانی خواہشات سے، دنیا پر چلنا اور دنیا کے کام ہونے سے اور دنیا پر کامیاب ہونے سے نکالو سارا گھر، اللہ کی محبت کو لے جاؤ، یقین جانو دل کی محبت والا پیالہ قبر میں جانے سے پہلے خالی ہو جائے گا، اور اللہ کی محبت والا پیالہ قبر میں بھی جائے گا، میدان معاشر میں حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی پہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں سارے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک سے پہلے مغفرت کے سیزن سے پہلے اللہ کو میرے عزیزوں ہیرے جیسا بن کے دکھاتے ہیں۔ میرے عزیزوں جگہ ہم کریں، بارش رحمت کی برسا کے خدا کی قسم اس فصل کو آباد وہ کرے گا۔ سارا مجمع زور سے اپنی زبان سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یہ میرے پیر بیٹھے ہیں، فرماتے لوگوں شک نہ کرنا، تیرے منہ سے بھی جملہ نکلا ہونٹ جڑے نہیں، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔